اور نکل. مجھ پر شک کر رہی ہے؟ شک نہیں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تم اسے جانتی تھی. اب تو بتا نہیں رہی ہو تو یہ الگ بات ہے، اور اس بات کا یقین بھی ہے مجھے کہ جتنی سیدھی تم دکھتی ہو اتنی سیدھی ہو. سالار نے اپنی ماں کے کہنے پر نور سے شادی تو کر لی تھی، لیکن اب وہ ہر وقت نور کو دھمکاتا ہی رہتا ہے. نور کے ساتھ باہر جانا بھی پسند نہیں کرتا، حالانکہ سب تو اس کی ذمہ داری ہے. جب بھی کبھی نور اپنے کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ باہر جاتی ہے تو اسے ہمیشہ غصہ آ جاتا ہے. اسے وہ ایسے جال چھڑاتا ہے جیسے وہ اس کی کچھ لگتی ہی نہ ہو. پھر اکیلے میں اسے اتنی باتیں سناتا ہے. نور بیچاری تو سہم کے رہ جاتی ہے. اپنے گھر والوں کے سامنے اتنا شریف اور اچھا بن جاتا ہے جیسے اسے نور کی بہت زیادہ فکر ہو. یہیں پر دوسری طرف ذوالفقار شاہ ہے تو ایک ہی ملاقات میں نور کو دیکھتے ہی پہچان گیا ہے کہ نور دوسری لڑکیوں جیسی بالکل بھی تیز ترار نہیں ہے. اس لیے نور جہاں بھی جاتی ہے اسے معصوم سمجھ کر بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں. ذوالفقار شاہ ہمیشہ نور کی نگرانی کے لیے اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے. اسے نور کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننے کا تجسس ہو گیا ہے. آخر نور کی شکل اتنی زیادہ اس کی بیوی سے کیسے مل سکتی ہے؟ پر حور سالار کے لیے جتنا بھی تیار ہوتی ہے، سالار اسے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا. ایک روز جب مارکیٹ سے نور نے کچھ ضروری چیزیں خریدنا ہوگی، اس کی پھپھو اسے زبردستی سالار کے ساتھ بھیج دے گی. وہاں پر اسے ذوالفقار شاہ بھی مل جائے گا. ذوالفقار شاہ کو دیکھ کر نور اس کا شکریہ ادا کرے گی. جب سالار اسے ذوالفقار شاہ کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھے گا تو الٹا باتیں بنانا شروع ہو جائے گا اور کہے گا تم تو اسے پہلے سے ہی جانتی ہوگی، اتنی معصوم نہیں ہو جتنی نظر آتی ہو. پھر وہی اسے چھوڑ کر چلا جائے گا. نور جب رکشے پر بیٹھ کر اپنے گھر جانے والی ہوگی، رکشے والا اسے اغوا کر کے کہیں اور لے جا رہا ہوگا. نور کے شور بچانے پر ذوالفقار شاہ فوراً ہی رکشے کے آگے اپنی گاڑی لگا کر اس کا راستہ روک لے گا اور رکشے والے کو پکڑ کر مارنے لگے گا. سے ہی وہ اس کی جان لینے والا ہوگا. اسے ایسا کرنے سے روک دے گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی اس کی وجہ سے بات اتنی بڑھ جائے.